سکون کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسوب ہے۔ لوگ آپ کو سوائے ڈپریشن کے کچھ نہیں دے سکتے۔ شکر ہے گناہوں سے بدبو نہیں آتی، ورنہ یہ دنیا رہنے کے قابل نہ رہتی۔ جو بے زر ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہو گیا۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ اخلاق کی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ آپ آسمان تو نہیں بن سکتے، لیکن کسی کے لیے آس اور مان دونوں بن سکتے ہیں۔ جو مصیبت اللہ تعالیٰ سے دور کر دے وہ سزا ہے، اور جو قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے اور مال فرعون و قارون کی میراث ہے۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی برکت درود شریف پڑھنے والے کی اولاد میں بھی باقی رہتی ہے۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ لڑکے اور لڑکیاں کی خوبصورتی۔ لڑکے کی خوبصورتی نوجوانی میں سجدہ، لڑکی کی خوبصورتی نوجوانی میں پردہ۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہو، بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو اتنا سمجھ لینا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور بہتری ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ اے اللہ، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما، آمین۔ چند برس کی زندگی میں 1000 بار ہمیں مرنا پڑا۔ گناہ کے دوران موت کا نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ کتابیں بچپن میں رہنما، بڑھاپے میں تفریح اور تنہائی میں ساتھی ہیں۔ لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا، توفیق ملنا بڑی بات ہے۔ ہم سفر تو وہی دینا یا رب جو مجھے تیری راہ سے غافل نہ کرے۔ وقت بہت ظالم ہے، تجربہ دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک والدین زندہ ہیں۔ کسی نے کہا تھا تم بہت اچھے ہو، میں نے کہا یہی تو خرابی ہے۔ محدود ہونے میں ہی سکون ہے۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں، زیادہ بتاتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھنی۔ اگر کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ ہمارے گھر بھی نہ آئیں۔ سمجھ رہے ہو نا، جو نماز نہیں پڑھتے۔ ٹھہرو، آمین بولتے جاؤ، اللہ آپ کی ہر پریشانی دور کریں، آمین۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے،
اور نہ ہی جان سکتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو بھی بھیجو گے وہ آپ کی وجہ سے کلمہ پڑھے گا۔ قرآن مجید میں جنت اور دوزخ کا ذکر 77 بار آیا ہے اور سزا کا ذکر 117، جبکہ اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کا ذکر 234 مرتبہ آیا ہے۔ دوستی وہ جو آپ کے جذبات کو سمجھے، ہمسفر وہ جو آپ کے احساس کو سمجھے۔ مل تو جاتے ہیں سب اپنا کہنے والے، پر اپنا وہ جو بن کہے آپ کی ہر بات کو سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بہتر صدقہ یہ ہے کہ تو کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیجیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ حرام سے بچیں ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے حکم ہی سے آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی نہیں ٹھیک ہوتے۔ اگر مجھے کبھی زندگی کے نام آخری خط لکھنا پڑا تو میں لکھوں گا کہ میں ان کے لیے تکلیف بن گیا تھا جنہیں میں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ ذکر الہی کے بغیر دل ہرگز زندہ نہیں ہوتا اور نفس ہرگز نہیں مرتا۔ ماں کے بعد وفا کا دوسرا نام بہن ہے، اور اللہ پاک ہم سب کی بہنوں کے نصیب اچھے کریں، آمین۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سوراخ شک کا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ جب بھی میں اپنی ماں کو دیکھتی ہوں میرے ذہن میں ایک ہی آیت آتی ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اس کے بعد دنیا کے ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ رشتوں کو وقت دو، تاج محل دنیا نے دیکھا ہے، ممتاز نے نہیں۔ بہت تکلیف دیتے ہیں وہ درد جو بنا قصور کے ملے ہوں۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ وہ غلطی جو تمہیں پشیمان کرے اس اچھائی سے بہتر ہے جو تمہیں مغرور کر دے۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے اور دوست ہمیشہ کردار کے منتخب کرو۔ دوسروں سے اچھائی کرتے ہوئے یہ سوچو کہ تم اپنی ذات سے اچھائی کر رہے ہو۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا کرتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو
تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ باپ کا امیر ہونا یا غریب ہونا نہیں، باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ ضروری گزارش، اگر ہم اپنا ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی عادت بنا لیں تو ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور اس پر ہمیں اجر و ثواب بھی ملے گا، بس تھوڑی سی محنت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ چلو آؤ سب اللہ کا پیارا نام لکھ کر شیئر کریں۔ رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے، لہٰذا رزق کے لیے کبھی مرد نہ چھوڑو اور اولاد کے لیے کبھی عورت نہ بدلو۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن نشان چھوڑ جاتا ہے، کبھی دل پہ کبھی روح پہ۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کرنے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ قبرستان میں ایسے لاتعداد لوگ دفن ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ مشکلوں سے کہہ دو میرا اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ لوگ تول دیتے ہیں چند باتوں پر کردار، اپنی باری آئے تو انہیں ترازو نہیں ملتا۔